بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے وہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اسلام کے سب سے زیادہ دشمن تھے، جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں اسلام کے محبت کو اتار دیا اور ان کے دل کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو قریش سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم جس اسلام کا راستہ روک رہے تھے وہ تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آپ علیہ السلام کی طرف نکلے، اس نیت سے کہ الیاذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر پہلے اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، پوچھا ہاں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے سرداروں کو ہمارے بڑوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نعیم بن عبداللہ نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ عمر یہ غلط کام ہے، اس طرح نہ کرو ورنہ بنو ہاشم آپ کے خلاف زبردست اقدام کرے گی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غیرت دلانے کے لیے کہا پہلے اپنے گھر کا خبر تو لے، تیرا بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا، تلوار لے کے فوراً اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر اس کو ایک کچھ آواز سنائی دی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ زور سے کھٹکھٹایا، جب اندر اس کی بہن اور بہنوئی اور حضرت خباب یہ تینوں وہاں قرآن کی تعلیم کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سکھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اس صفحے کو چھپا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ فرمانے لگی ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ چھپایا تھا، تو یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگ بددین ہو گئے ہو، لہٰذا فوراً اپنی بہنوئی سے دست و گریبان ہو گئے، اس کو نیچے بچھاڑ دیا۔ اس کی بہن اپنے شوہر بچانے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زور سے ایسا تمانچہ مارا کہ اس کا جو منہ خون سے بھر گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے اس نے کہا عمر ابن خطاب جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن اب اسلام کو ہمارے دل سے آپ نہیں نکال سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے جب یہ بات سنی، یہ جملے اس کے منہ سے نکلے، اور ایک طرف بہن کو خون آلود دے کر اس کا دل بڑا رقت آمیز ہو گیا، اس کے دل پر رقت طاری ہو گیا۔ اس نے پوچھا چلو بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ایسے نہیں بتا سکتے، لہٰذا پہلے آپ غسل کریں، پاک ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکی اختیار کی، اس کے بعد وہ صحیفہ نکالا جس صفحے کے اوپر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ جب یہ آیتیں اس نے سنی تو اس نے کہا کہ فوراً مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عمر تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ پھر جب یہ نکلے آپ علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے صحابہ کرام کے ساتھ، وہاں گئے، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، تو صحابہ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آنے دو اس کو، اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تلوار عمر کی ہوگی اور سر بھی عمر کا ہوگا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر جب داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کو جھنجھوڑ کر کہا عمر تو کب اسلام لائے گا؟ جب اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت تمہارے اوپر نازل ہوگی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت، قتل کے ارادے سے نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور دوسرے شخص ہیں ثمامہ بن اثال حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو مسیلمہ کذاب نے اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ آپ جا کر مدینے میں الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہ اپنے اس مقصد کے لیے اس پروگرام کے تحت نکلے، ادھر
10 محرم 6 ہجری کو آپ علیہ السلام نے ایک نفری کچھ قبیلوں کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ وہ نفری جب واپس آ رہی تھی تو انہوں نے ثمامہ بن اسال کنفی کو گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لے آئے، مسجد نبوی میں اس کو باندھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دیکھا تو دریافت فرمایا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں اسی حال پہ چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوبارہ گزرے، پھر وہی سوال کیا، ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پھر اس نے وہی جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے حضرت ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے اور غسل کیا، اور آپ علیہ السلام کے پاس وہاں پر آ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ پھر ثمامہ نے کہا، خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے مجھے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک تیرے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر آپ علیہ السلام کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش رہو، اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایک اور ہمارے زمانے کا بھی ایک واقعہ ایسا ہی امریکہ کے اندر پیش آیا، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بیان کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔